اور جب یہ دولت نصیب ہو جائے نا تو فرمایا کہ حسین عورتوں کے جماعت گروہ در گروہ گزر جائے نا، اس کیفیت کے ہمیشہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور خدا نخواستہ زہد ہو، نمازیں بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن نفس کی تربیت نہیں ہے تو گندی نالی کے اندر کیچڑ میں اٹی ہوئی کتیا اس کے ساتھ بھی بندے کی ناجائز خواہش پوری کرنے کے جذبات بڑھتے رہتے ہیں۔ اسے نفس کی اصلاح اتنی ضروری ہے، نفس کا مسلمان ہونا اتنا ضروری ہے کہ یہ گندے جذبات اور خیالات اندر سے دور ہو جائیں۔ اور اس کے لیے صحابہ کرام حضور کی مجلس میں آتے تھے، صحبت میں آتے تھے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ توجہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں ہمارے طریقے میں توجہ کو تو بہت خاص مندخل ہے اس تربیت کے معاملات میں۔ اب یہ توجہ کیا چیز ہے، توجہ کیسے ہوتی ہے اور توجہ کیسے دی جاتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں ایسے لوگ آتے تھے کہ جو اپنی کسی بیماری کی شکایت کرتے تھے، اپنا خلاصہ بیان کرتے تھے، اپنا کوئی معاملہ بیان کرتے، تو جس میں اس طرح کی بیماریوں کا ذکر بھی کرتے کہ جی میری ناجائز خواہش پوری کرنے کے جذبات میرے اندر بہت زیادہ ہیں، فلاں سے میرے اس طرح کی نوعیت کے تعلق ہیں، فلاں سے میرا اس طرح کا معاملہ ہے، تو حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب اس سے جو بات نکلتی ہے نا کہ جو مربی ہو، جو مرشد ہو، جو شیخ ہو، اس پر کس درجے کے اعتماد کہ اپنی اس ذاتی نوعیت کا کیس، ذاتی نوعیت کا مسئلہ کتنا بے دھڑک ہو گیا ایک شخص بیان کرتا ہے، اس کو پتہ مجھے رسوائی نہیں ہوگی یہاں سے۔ خدا نہ کرے آج کے اس ماحول میں کسی آدمی نے اپنی کو ذاتی چھوٹی سی بیماری پریشانی کا ذکر کر دیا تو وہ آدمی ہم سے بچ نہیں سکتا، پھر اس کو پتہ نہیں کتنا ہم ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں اس کی اس بیماری کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت اور محبت سے فرمایا کہ جن کے بارے میں تیرے یہ جذبات ہیں وہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یہ سارے وہ محرم رشتے جن کی وجہ سے انسان کو غیرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سارے گنوانے کے بعد اللہ کے حبیب نے اس کی شخص کے قلب پر، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ جو اللہ والے توجہ ہاتھ رکھ کر دیتے ہیں نا، اس کا ثبوت سند کے اعتبار سے وہی ثبوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ انگلی رکھ کے توجہ دی، اور جب اللہ کا نام لیا تو اس کے سینے سے، اس کے قلب سے یہ ساری چیزیں اللہ نے سلب فرما دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ جو تین قسمیں اللہ نے اٹھائیں، اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ یہ سب لوگ ہیں، یہ سوسائٹی ہے، یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے، اپنی مجلس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ آج کل جو لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں نا، گوگل کے اور واٹس ایپ، کیا کہتے ہیں اس کو، فیس بک کے، اور یہ جو جتنے بھی جدید ذرائع ہیں، کم علم والے لوگ ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرتے ہیں، اور نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ شک کے مریض ہو جاتے ہیں، دین پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کام جو بندہ نہ جانتا ہو نا، اس کو اس کام میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ جو مناظرانہ زندگی تھی نا جی، یہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ رافضیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ فلاں فرقے کے ساتھ ہے، فلاں فرقے کے ساتھ ہے، ان کو بھی منع کیا۔ اور کئی لوگوں نے کہا جی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہ ان سے ہم بات کریں؟ کہا آپ حق پر ہیں لیکن آپ دجل کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ فتنوں کو نہیں سمجھتے کہ شیطان کے وار کیسے ہوتا ہے انسان پر، اور کس دجل سے وہ آپ کو کیسے وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے جو کام نہ آتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ اس لیے تو یہ جو آج کے جدید ذرائع ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کریں،
ان سے اپنے آپ کو حد الوسع بچانے کی کوشش کرے۔ میرے پاس کئی نوجوان عورتوں کے مردوں کے فون آتے ہیں، اس قدر ذہنی مریض ہو چکے ہیں لوگ، اس قدر اضطراب میں ہیں، اس قدر بے چینی میں ہیں کہ اب ان کو اپنے علاج میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کیسے ہمارا علاج ہو۔ تو تلاوت قرآن کریم جو حافظ بھی ہو نا، اس کو بھی دیکھ کے کرنی چاہیے، دیکھ کے پڑھنا چاہیے قرآن، اور بے وضو کسی وقت نہیں رہنا چاہیے، ناپاک نہیں سونا چاہیے۔ ناپاک سونے سے، بے وضو رہنے سے جس قدر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے، جس قدر یلغار ہوتی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ اکثر طور پہ ناپاک سوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ شریر جنات جو ہے نا رات بھر ان کے دائیں بائیں پھرتے رہتے ہیں، برے برے خواب آنا، عجیب کیفیت سے دو چار رہنا۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان صورتوں کا ورد بھی کرنا چاہیے، اپنے اوپر دم بھی کرنا چاہیے، اور کسی قیمت میں بھی اپنے معمولات تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خاص طور پہ فجر سے اشراق تک کا وقت، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ میل ملاقات بھی اس وقت میں، آج کل تو بڑی راتیں ہیں، ان راتوں میں جو کہ کسی کو فجر نصیب نہیں ہوتی تو بڑی بدبختی یہی ہے، بہت زیادہ بدبختی ہے۔ فجر سے اشراق تک تو کسی حالت میں کسی مرد کو، کسی عورت کو سونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ وقت فقط ذکر الہی کا وقت ہے، یاد الہی کا وقت ہے۔ اور یہ جو وساوس کا میں نے ذکر کیا، ان سے بھی پریشان نہ ہو، التجا کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، فکر کرتا رہے، طلب کرتا رہے، تو اللہ رب العالمین بندے کی دعا، فریاد، پکار اس کو سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرمائے۔ تو ذکر اس میں ذات قلبی بھی اور زبانی بھی، یعنی اتنی آواز سے کہ وہ بندہ خود سن سکے اس کو، اللہ 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 اللہ۔ اور ایک اور طریقہ میں وساوس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر جس طرح فریادی پکارتا ہے نا، فریاد کرتا ہے نا جی، اماں ابا، اپنے کسی محسن پہ آواز دیتا ہے، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یا ڈوبنے والا جو پریشان حال جس کو پکارتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی بیماری نفس کی نہ چھوڑتی ہو اور اس بیماری سے وہ تنگ ہو، اس بیماری سے تنگ ہو وہ، تو وہ اس طریقے سے بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرے، یعنی اللہ 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 اللہ، اس میں اپنا فریاد سنائے اللہ کو، یا اللہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں ان بیماریوں سے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ناراض کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو خفا کروں۔ تو ان جذبات کے ساتھ نا اللہ سے دعا مانگنے میں بھی بڑی خیر ہے، اور دعا نہ چھوڑا کریں۔ اچھا، یہ داعیہ دعا جب ختم ہو جائے نا، یہ بھی بڑی نقصان کی بات ہے۔ داعیہ دعا ہو نہ ہو، دعا مانگتا رہے آدمی، اور کسی وقت اگر داعیہ پیدا ہو جائے نا دعا کا، تو فرمایا یہ داعیہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ نہ کریں۔ جب دعا کی قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ داعیہ دعا پیدا کرتے ہیں۔ تو داعیہ دعا بھی بہت ضروری چیز ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے، اور فریاد سے مانگنا چاہیے، اور زاری سے مانگنا چاہیے۔ اور جس طرح مجنون ہوتا ہے نا، صاحب الغرض جو ہوتا ہے مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، جب تک اپنا مسئلہ حل نہ کرائے لگا رہے اس وقت تک لگا رہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کئی ساری ہم انسان ہیں، روز مرہ کے نئے نئے حالات ہیں، کبھی بھی کسی پریشانی میں پھنس جائے نا آدمی، اس بیماری پریشانی کا ذکر مخلوق سے نہ کرے، پہلے اللہ سے فریاد کرے۔ اور ہمارے خیالات کیونکہ منتشر ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی مشکل آتی ہے آپ پر، اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف قائم نہیں ہوتی، مخلوق کی طرف ہوتی ہے، تو اگر آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے کہ آپ کو اللہ کی توحید کتنی نصیب ہے، تعلق مع اللہ کتنا نصیب ہے آپ کو، تو آپ کو اپنے اس پہلے خیال کو دیکھنا ہوگا۔ پھر
جہاں آپ کی پہلی نظر گئی ہے نا وہی آپ کا الہ ہے پھر، اور جس کی پہلی نظر جس پہ گئی ہے نا تو اللہ اسی کے حوالے کر دیں گے اس کو، جہاں پہ مزے کر۔ تو ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کے سارے خیالات، سارے مسئلے جب بھی کسی طرف ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یقین جانیں دعا فوری قبول ہو نہ ہو، مانگنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔